کوئی بھی نہیں ہوا۔ ناظرین کراچی کے بعد اب لاہور کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو چکی ہے۔ 2 موزر پکڑے ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ گولیاں چلا رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، بتا تو ایسے کرے گا، بتا تو اب ایسے کرے گا۔ باجی انسینا لٹے پٹے گئے ہیں، ساڈا پنویا لٹیا گیا اور بازار کے اندر لٹا کر 13 فائر یعنی کہ 2 میگزین تقریباً اس کے اوپر خالی کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری پکار۔ ناظرین چند روز قبل ایک شخص کو 13 فائر مار کر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شخص ان کا بہنوئی تھا، اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، کیوں قتل کیا گیا اور اس کہانی کے پیچھے وجہ کیا تھی، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بندہ موٹر سائیکل پر آتا ہے اور ایک ہی شخص کو پورے 13 فائر مارتا ہے، اور باقاعدہ یہ بھی بتا رہی تھی آف کیمرہ کہ وہ فائر بھی مارتا رہا اور ساتھ ویڈیو بھی بناتا رہا۔ اتنی دیدہ دلیری، کوئی دشمنی تھی، کوئی بڑا معاملہ تھا، کیا تھا؟ ہم لوگ تو کانا میں رہتے ہیں، کانا نو میں، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں دشمنی ہے یا نہیں ہے۔ وہ ڈیلری کا بھی کام کرتا ہے، ساتھ میں وہ پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ جی، تو مکان وغیرہ کسی کو بھی لے کے دیتا تھا کرائے پہ، تو ساتھ میں کھیتی باڑی بھی کرتا ہے۔ وہ ٹھیکے میں پہلی لی ہوئی تھی، تو ایک بھینس بھی رکھی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکالنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ عالم جانے وہ کون تھا کون نہیں تھا، اللہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو، جیسے ہمارا گھر اجاڑا ہے اس کا بھی اسی طرح اجڑے، تو روتا رہے جس طرح میرے چھوٹے چھوٹے جو بھتیجے ہیں وہ رو رہے ہیں، تو میری بہن رو رہی ہے، اسی طرح وہ بھی روتے ہمیں دکھیں، ہمیں انصاف ملے۔ ایزی پنجاب سے ہمیں درخواست ہے کہ ہمیں وہ آپ کا جو بہنوئی ہے اس کی عمر کتنی تھی اور کیا نام ہے؟ اس کی تقریباً 40-45 سال عمر تھی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں۔ وہ 4 بچے شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں؟ کتنی عمریں ان کی؟ نہیں، 3 تو شادی شدہ ہیں، چھوٹوں کی اس نے شادی کر دی ہے، تو ایک چھوٹا بیبی ہے نا، وہ ابھی ہے تقریباً اس کی بھی 12-13 سال۔ یعنی کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، باقی سارے شادی شدہ ہیں۔ جی۔ گھر کا گزارا جو ہے وہ آپ یہ بتا رہی تھی کہ کھیتی باڑی کر کے وہ کرتے رہے ہیں۔ جی جی۔ کیا معاملہ ہے؟ کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی ڈکیتی کی واردات ہے، کیا معاملہ؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو، کیا کہانی ہوگی؟ ڈکیٹی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اس کے دوست ہیں، ویسے کھیتی باڑی کرتا تھا، یہ آن کے بیٹھ جاتے تھے ادھر پاس، گھر میں نہیں کوئی بھی آتا تھا، باہر ہی تھا، کوئی مسئلہ مسائل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں آپ کو کہ اس کا کس طرح کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، کس طرح کی واقفیت ہے، کوئی بدماش ہیں، کوئی گنڈے ہیں جن کے ساتھ دوستی وغیرہ ہو سکتا ہے نا، کوئی اس طرح کے دوست ہوں اور درمیان میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں اس کو اڑا دیں، کس طرح کا سین ہو؟ نہیں، یہ تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتا۔ آج کل تو لوگ زیادہ تر تو یہی لوگ ہے، بدماشی تو کوٹ کے ہر ایک بندے کے اندر بھری ہوئی ہے، تو ایک بندہ گالی بھی نکال جاتا تب بھی وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، اسی طرح ہی آج کل چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ہتھیار اٹھائی پھرتے ہوتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً اس کی بھی 13-14 سال عمر ہے جو فائر لگا کے گیا ہے، تقریباً یا 13-14 سال، 15 سال یا 20 سال عمر ہوگی اس کی۔ یعنی کہ ینگ سا بندہ ناظرین آتا ہے، لڑکا سا آتا ہے اور 13 فائر مارتا ہے۔ آپ یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ فائر بھی مارتا رہا اور ساتھ ویڈیو بھی بناتا رہا، اس بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ ہاں جی، وہ اس نے 2 موزر پکڑے ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ گولیاں چلا رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، بتا تو ایسے کرے گا، بتا تو اب ایسے کرے گا۔ مثلا کیا کرتا تھا جو وہ پوچھ رہا تھا کہ بتا ایسے کرے گا؟ کوئی چیز بتائیں تو صحیح نا۔ نہیں، بس کیسا یہی کیا پوچھا، کرتا تھا؟ اب ایسے کرے گا، بتا تو ایسے کرے گا، یہ کہتا رہا، ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا رہا، اتنی اس کی دلیری تھی۔ لوگ اوپر دیکھ رہے تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، مگر آگے کوئی بھی نہیں ہوا۔ ناظرین کراچی کے بعد اب لاہور کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو چکی ہے۔ ان کی بات سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ شخص یا تو ٹارگٹ کلر تھا جو کہ ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا رہا، ساتھ ساتھ فائر مارتا رہا، اور اس کے پاس بقول ان کے 2 پسٹل تھے۔ 2 پسٹل تھے اس کے پاس؟ 2 پسٹل تھے۔ کسی نے روکا نہیں محلے کے اندر؟ کسی نے مذمت نہیں کی، اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کی، بس تماشا دیکھ رہے تھے لوگ۔ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ ہو گیا ہے؟ یہ جو ہے نا میری چھوٹی سسٹر ہے، اس نے مجھے کال کی ہے، آپ ہی باجی انسینا لٹے پٹے گئے ہیں، ساڈا پنویا لٹیا گیا۔
ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਾਜੀ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 13 फैर लगे ने 14। यानी कि 4 बच्चों के वालिद को नाज़रीन बड़ी बेरहमी के साथ एक शख्स 13 फायर मार कर निकल जाता है। कोई FIR, कोई पर्चा, कोई उसकी CCTV फुटेज निकली है कि वो बंदा कहाँ से आया है, किधर को गया है, कोई कहानी खुली है कि नहीं खुली? नहीं, कैमरे तो इधर काफी ज्यादा लगे हुए हैं, ये इस चीज का मुझे नहीं पता। उसने निकाले हैं फोटो, नहीं निकाले, ये कोई चीज का मुझे नहीं FIR पता। हो गई है? हाँ, FIR हो गई है। पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है? अभी तक तो वो अच्छा ही चल रहे हैं, आगे का पता नहीं। आज 3 दिन हो गए हैं मगर घर के अंदर तो कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा गा, चाहे बाहर से पूछ के तो गए चले हैं। आपका जो बहनोई था, आपकी जो बहन का घर है, इनका मुआशी जो हालात हैं वो कैसे हैं? यानी कि गरीब हैं या पैसे वाले हैं, उनके पीछे पैसा लगा सकते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए? नहीं, पैसा नहीं लगा सकते। जो कमाने वाला था वो दुनिया से चला गया, तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या कमाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। ये घर ही है बस, 2 मरले का लगा लो, ये 2.5 का लगा लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास। यानी कि घर का वाहिद कमाने वाला कफील वही बंदा था? हाँ, वही बंदा था, वही कमाता था, उसी के कमाई से ये सारा घर चल रहा था? जी, उसकी वजह से घर चल रहा था, वही कमाते थे बस। ये सारे मामले को आज तक, अभी तक कितनी देर हो गई, कितने दिन हो गए? तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। आज कितने बजे फायर मारे थे उसने? रात में मारे थे, दिन में मारे थे, क्या टाइम था? 6 का टाइम था, 6 अंधेरा था जी। दिन 5 या 6 बजे का टाइम था। वो शख्स आता है मोटरसाइकिल पर और बड़ी दीदा दलेरी से एक बंदा 1 पर्सन आता है और शख्स को 13 फायर मारता है। उसी की हवेली के अंदर पहले अंदर फायर मारता है, वहां से फिर बाहर निकालता है और बाजार के अंदर लटा कर 13 फायर, यानी कि 2 मैगजीनें तकरीबन वो उसके ऊपर खाली करता है और उसके बाद उसकी वीडियो बनाता है कि यह बंदा पूरा हो चुका है। और बड़ी दीदा दलेरी से उस मोहल्ले से अपनी मोटरसाइकिल पर जिस पर आता है उसी पर वापस चला जाता है। कराची के बाद फिर मजबूरी से यह कहना पड़ता है कि लाहौर के अंदर भी टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। वो शख्स जो भी था या जो भी कहानी थी, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट तो हमारी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस करेगी और बड़ी उम्मीद है कि वो शख्स जिसने इतनी दरिंदगी के साथ, इतने जुल्म के साथ 4 बच्चों के वालिद को कत्ल किया है और 13 फायर मार के उसको दुनिया फानी से रुखसत किया है, वो खुद भी एक दिन मरेगा। अगर उस शख्स को दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो एक दिन ऐसा होगा कि जब अल्लाह की ज़ात उसको पकड़ेगी, अल्लाह की ज़ात के सामने उनका हिसाब होगा, तो वह शख्स अपने मुजरिम को गिरबान से पकड़ के कहेगा कि इस शख्स ने मुझे फायर मारे थे। मेरी बहन, फाइनल क्या चाहते हैं? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? मीडिया का आने का मकसद यही है, हमें इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ हम लोगों को मिले, मेरी बहन को और उसके बच्चों को उसका हक मिले, तो इसकी हेल्प की जाए जितनी भी हो सकती है। उसको ज़्यादा से मुजरम को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे हम उसको देखें, इंसाफ मिले हम लोगों को। अगर मुझे दी इजाज़त सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि उन यतीम बच्चों को, उस बेवा खातून को इंसाफ मिलेगा। देखते रहिए मेरी पुकार। अल्लाह निगहबान।